نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے 14 اگست کے لیے دوسرا رخ۔ ابھی کچھ دیر پہلے میرے ایک دوست تاریخی حقائق سے پردہ اٹھا رہے تھے۔ ان کے نشر تحریر کے نیچے انگریزوں اور ہندوؤں کے ہاتھ دولت بیدار فروخت کرنے والے سینکڑوں خطیبوں، عالموں اور ضمیر فروز سیاستدانوں کے لاشیں تڑپتے پھڑکتے اور دم توڑتے دکھائی دے رہے تھے۔ ان کا درد و سنور بجا، لہجہ و فکر میں گہرائی اور آنکھوں میں گہرائی، مسلمیاں طریق کی گمشدہ کڑیوں کا ربط برحق، اپنوں کی اپنوں سے بے وفائی، غیروں سے ہم نوائی اور دشمنوں سے آشنائی جیسے قومی و تاریخی المیے پر اہتمام ماتم مبنی پر حقیقت ہے۔ لیکن اس سے یہ مطلب ہرگز اخذ نہ کیجیے گا کہ تاریخ کے ان پرکھٹن دنوں میں جب نظریاتی بنیاد پر حصول وطن کی مخلصانہ کوششیں ہو رہی تھیں تو حلقۂ درس و مکتب اور خانقاہوں میں رہنے والے سب کے سبھی بے وفا تھے۔ تو قد و قامت سے شخصیت کا اندازہ نہ کر، جتنے اونچے پیڑ تھے اتنا گھنا سایہ نہ تھا۔ قطع نظر اس کے اگر چہرہ تاریخ سے دھول اتار کر جہاں بین نگاہوں سے اس کا مطالعہ کیا جائے اور کانوں کے دریچے وا کیے جائیں تو تاریخ کے اوراق چیخ چیخ کر برسوں سے اپنے سینے میں مدفون اہل وفا اور جفا پیشہ لوگوں کی عبرت انگیز اور ایمان افزا داستانیں اس کو سنا ڈالیں گے۔ جاگتی نظروں سے تم پڑھنا کبھی تاریخ کو لٹنے کا سبب اور سانحہ مل جائے گا۔ جی ہاں، میں کہہ رہی ہوں کہ اگر ایک طبقہ یک قومی نظریے کی حمایت کر رہا تھا تو دوسری طرف دو قومی نظریے کا پرچار کرنے والوں کی کمی بھی نہیں تھی۔ اس وقت بعض لوگ بظاہر تو حرم کا طواف کر رہے تھے، مگر در حقیقت یہ طواف حرم نہیں، ان کے نصیب کا چکر تھا، اور جو مومن نگاہیں گنبد خضرا پر لگی تھیں وہ خطۂ ہند میں بیٹھ کر بھی رومی و جامی کے عشق و سوز کو اپنا اثاثہ بنائے شوخیِ قسمت پر نازاں تھے۔ انہیں جھومتی زندگی ملی ہمیں راہ کے پیچ و خم ملے، یہ تو اپنا اپنا مقدر ہے، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے۔ اگر تاریخی کڑیاں مرتوب کی جائیں تو یہ حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ اس خطۂ ارض پر دین حق کی توریج و اشاعت بزرگان دین اور اولیاء کرام کے توسل سے عمل میں آئیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کے مسلمانوں کے مزاج میں عشق رسول، جذبہ جہاد، اخلاص و مروت اور اولیاء اللہ سے عقیدت فطرتاً رچی ہوئی ہے۔ 1846 میں جنگ آزادی کی اساس مولانا فضل الحق خیر آبادی کا فتویٰ جہاد ہے۔ بنابین جب ہندو مسلم کے متحدہ محاذ سے ترک موالات کی تحریک چلی تو بڑے بڑے دانشور جذبات کی رو میں بہہ گئے۔ اس وقت اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی نے فرمایا، مسلمانوں کی ایک آنکھ کھلی ہے اور دوسری تاحنوت بند ہے، یعنی کہ ایک دشمن انگریز کو تو دشمن اور دوسرے دشمن ہندو کو اپنا دوست خیال کرنے لگے ہیں۔ حالانکہ اس روئے قرآن دنیا میں صرف دو ہی قومیں ہیں، ایک مسلمان اور دوسری قوم تمام غیر مسلم، ہندو ہوں یا بدھ مت، عیسائی اور یہودی، یہ سب مسلمانوں کے ازلی اور ابدی دشمن ہیں۔ اگر سانپوں نے تم کو ڈس لیا ہے تو گلا کیسا، تمہیں کس نے کہا تھا ان کو پالو آستینوں میں۔ حضور والا امیر ملت پیر جماعت علی شاہ قبلہ علی پوری نے ایک موقع پر فرمایا تھا، جو مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دے گا وہ ہمارا مرید نہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، جو مسلم لیگ کو ووٹ نہ دے خبردار انہیں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ حضرت قبلہ دیدار علی شاہ کے تربیت یافتہ علماء و مجاہدین نے پاک و ہند کے کوچہ کوچہ میں دو قومی نظریے کے دیپ جلائے۔ خواجہ قمر الدین سیالوی کی جائیداد آزادی وطن کے حصول کے جرم میں کئی بار لوٹی گئی، انہیں متعدد بار جیل کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑیں۔ ہندوستان بھر کے مشائخ اصولاً امیر حزب اللہ پیر فضل شاہ جلال پوری، خواجہ محمد شفیع چوراہی، حضرت بابو محی الدین پیر آف مانکی شریف اور پیر آف زکوٹی شریف، ایسے بلند پایہ بزرگوں نے گاؤں گاؤں، شہر شہر
اور کریا کریا جا کر پاکستان کے لیے فضا ہموار کی۔ حضرت قبلہ عبدالعلیم صدیقی صاحب نے عرب ممالک میں نظریہ پاکستان کا فلسفہ اجاگر کیا۔ دوسری طرف سے مجھے بغیر کسی تعصب کے دو مشاعرے مولانا غلام مرشد صاحب اور مولانا شبیر احمد عثمانی کی خدمات کا بھی اعتراف ہے۔ جیسے یہاں بھی اپنا قبیلہ ہے خیمہ زن، یہ اجنبی سا شہر بھی کچھ آشنا لگے۔ بنارسنی کانگریس میں 10,000 سے زائد علماء و مشائخ کرام اور سواد اعظم کے دیگر کئی معروف رضاکاروں نے متفقہ طور پر یہ قرارداد منظور کی تھی کہ خدا نخواستہ اگر کسی وقت قائد اعظم مطالبہ پاکستان سے دستبردار ہو جائیں تو پھر بھی ہم پاکستان حاصل کیے بغیر دم نہیں لیں گے۔ ایک موقع پر امیر ملت کی شدت خلوص کو دیکھ کر قائد اعظم نے فرمایا تھا، آج سے پہلے مجھے ہرگز یہ امید نہیں تھی کہ میں اپنی زندگی میں پاکستان حاصل کر سکوں گا، لیکن اب مجھے یقین ہو چلا ہے کہ میں انشاءاللہ اس مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا، اس لیے کہ جب آپ جیسی محترم ہستیوں کی حمایت اور دعائیں معاون ہو تو ناکامی سے کسی صورت بھی واسطہ نہیں پڑ سکتا۔ جن کی صداقتوں پہ کوئی شک نہ کر سکے، میں بھی کتاب دل کی انہی آیتوں میں سے ہوں۔ مجھے تو تاریخ پاکستان کے اوراق سے شہیدوں کے لہو کی خوشبو آتی ہے۔ میری متجسس بے قرار نگاہیں جب بھی ماضی قریب کے ویرانیوں کا سفر کرتی ہیں تو جا بجا شہیدان رسالت کی عظمتوں کے مینار دکھائی دیتے ہیں۔ یہ تو ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ میدان جنگ میں انسانوں کی موت قوموں اور تحریکوں کے لیے زندگی کا باعث ہوا کرتی ہے۔ جس قوم کو زندگی سے محبت ہو جائے، موت ہمہ وقت اس کا پیچھا کیا کرتی ہے۔ غالباً یہی سبب ہے کہ ہم مقبوضہ کشمیر کی بات کیا کرتے تھے، مگر وہ تو کیا حاصل کرتے کہ مشرقی پاکستان بھی گنوا بیٹھے۔ سرفروشی کے سلے میں تنکا تنکا جوڑ کر خود بنایا تھا جسے وہ آشیاں خطرے میں ہے۔ حصول آزادی کشمیر کی خاطر ایک مدت تک تو صرف زبانی جمع خرچ ہوتا رہا، پھر اقوام متحدہ کے بے بس ادارے بھی یہ سوال اٹھایا گیا، بعض ازاں تسلی دل کے لیے دنیا بھر میں وفود بھیجے گئے تاکہ پاکستان کے موقف کی وضاحت کی جائے۔ ایسا ہی ایک وفد 1960 کے اوائل اشرا میں بین بیلا، جو اس وقت الجزائر کے صدر تھے، کے پاس گیا۔ خواجہ شہاب الدین نے قائد وفد کی حیثیت سے وضاحت کی، جسے بین بیلا نے بڑی توجہ سے سنا۔ جب خواجہ صاحب بات ختم کر چکے تو بین بیلا انہیں کھڑکی کی طرف لے گئے۔ کمرے سے باہر ایک وسیع قبرستان نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے اس طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، مجھے پاکستان کے موقف سے پوری ہمدردی ہے، لیکن قربانی کے بغیر سب کوششیں بیکار ہیں، باتوں سے کام نہیں چلے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ قبرستان الجزائر میں سب سے خوبصورت جگہ ہے، یہاں الجزائر کی آزادی کے 8 لاکھ شہید دفن ہیں۔ جاؤ اپنے ملک میں ایسا حسین، خوبصورت اور وسیع قبرستان بناؤ، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ کشمیر آزاد ہو جائے گا۔ ملتا ہے کسی کو نہ یہ زاری سے نظر سے، انصاف ملے گا اسے، حاصل ہو جسے زور۔ صدق اللہ العظیم۔ مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبائیں، صدقہ جاری سمجھ کے خود بھی سبسکرائب کریں، دوسروں سے بھی کروائیں، اور سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔